دوسری صدی کی ابتدائی میں مسلمانوں کا تعارف یونانی فلسفے سے ہوا۔ یہ فلسفہ محض چند خیالات و قیاسات کا مجموعہ اور الفاظ کا ایک طلسم تھا جس کے پیچھے کوئی حقیقت و اصلیت نہ تھی۔ محدود الفاظ جن کے ساتھ خاص تصورات اور تجربات وابستہ ہوں، ایک غیر محدود ذات کی حقیقت و صفات کو کس طرح بیان کر سکتے ہیں؟ اللہ کی ہستی اور اس کی ذات و صفات کا مسئلہ کیمیاوی طرز کی تحلیل و تجزیہ اور اعلیٰ موشگافیوں اور قراص آرائیوں کا میدان نہ تھا۔ اس معاملے میں انسانوں کی وہ ابتدائی معلومات اور ذاتی تجربات ہی حاصل نہیں جن پر بحث و قیاس کا اعمار قائم کیا جا سکے۔ اس بارے میں انسانوں کا ذریعہ علم صرف انبیاء علیہ السلام ہی کی اطلاع اور وحی الہی ہی اسے اللہ تعالیٰ کی صریح معرفت اور اس کی صفت بیان کرنے کا طریقہ معلوم ہو سکتا ہے، اور اسی پر اکتفا کرنا عقل کی پختگی اور باع نظری ہے۔ مسلمانوں کے پاس قرآن و حدیث کی صورت میں یہ علم محکم موجود تھا، اور ان کو اس شغل بے حاصل الہیات مباحث کے مطلق ضرورت نہ تھی۔ صحابہ کرام، تابعین، ائمہ دین اور محدثین اسی مسلک پر قائم تھے، اور مسلمانوں کی ساری توجہ دعوت اسلام، فتح و جہاد اور زندگی کے عملی مسائل اور مفید علوم کی تدوین میں مصروف تھی۔ جب یونانی اور سریانی کتابوں کے تراجم ہوئے اور قدیم مذاہب و ممالک کے علماء و متکلمین سے اختلاط ہوا، تو امت کے گروہ جو جلد متاثر ہونے کی قابلیت رکھتے تھے اور جن کی ذہانت میں گہرائی اور پختگی سے زیادہ سطحیت اور جدت تھی، اس طرز فکر طریقہ بحث سے متاثر ہوئے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، ان کی باہمی تعلق، کلام الہی، رویت باری، مسئلہ عدل، تقریر جبر و اختیار کے متعلق ایسی بحثیں اور مسائل پیدا ہو گئے جو نہ دینی حیثیت سے ضروری تھے نہ دنیاوی حیثیت سے مفید، بلکہ امت کی وحدت اور مسلمانوں کی قوت عملی کے لیے مضر۔ دینی فلسفیوں کی اس گروہ کی امامت معتزلہ کر رہے تھے، جو اپنے وقت کے روشن خیال، عالم، پرجوش متکلم تھے۔ انہوں نے ان علمی بحثوں کو کفر و ایمان کا معیار بنا دیا اور اپنی ساری ذہانتوں کو ان مباحث پر لگا دیا۔ ان کے مقابلے میں محدثین و فقہا کا گروہ تھا جو ان مسائل میں سلف کے مسئلے کا قائل تھا اور ان موشگافیوں کو مضر اور ان تعبیرات کو غلط سمجھتا تھا۔ ہارون رشید کے دور خلافت کو معتزلہ کو عروج حاصل نہیں ہوا۔ مامون کے زمانے میں جو یونانی فلسفہ اور عقلیت سے مرعوب تھا اور مخصوص تربیت اور حالات کی وجہ سے اس کی دماغی ساخت معتزلہ سے ملتی جلتی تھی، معتزلہ کو عروج حاصل ہوا، اور قاضی ابن ابی دواد کی بدولت، جو سلطنت عباسیہ کا قاضی القضاء تھا، ہو گیا تھا اور معتزلہ کے افکار و آراء کے پرجوش داعی اور مبلغ تھا۔ مذہب کے اعتزال کو حکومت وقت کی سرپرستی اور حمایت حاصل ہو گئی۔ مامون میں خود دعوت روح اور ایک داعی کا جوش اور جذبہ تبلیغ تھا۔ اس میں ذہین نوجوانوں کی عجلت پسندی اور مطلق العنان فرما رواں کی ضد دونوں جمع تھی۔ اس کے دربار میں اور مزاج پر معتزلہ حاوی تھے۔ عقیدہ خلق قرآن اس وقت معتزلہ کا شعار اور کفر و ایمان کا معیار بن گیا تھا۔ محدثین اس مسئلے میں معتزلہ کے حریف اور مد مقابل تھے، اور محدثین کی طرف سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس مسئلے میں سینہ سپر تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ربیع الاول 164 ہجری میں بغداد میں پیدا ہوئے، اور وہ خالص عربی نسل اور قبیلہ شیبان میں سے تھے۔ صبر و ہمت اور استقامت و عزیمت اس قبیلے کی تاریخی خصائص میں سے تھے۔ ان کے دادا حنبل بن ہلال بصرہ سے خراسان منتقل ہو گئے۔ عمومی حکومت میں وہ علاقہ سرخس کے حاکم بھی تھے، لیکن جب عباسیوں نے اہل بیت اور بنی ہاشم کے نام سے خراسان میں اپنی دعوت پھیلائی تو وہ اس دعوت کے ہمدردوں کا اور کارکنوں میں تھے۔ امام احمد کی ماں و مرو سے بغداد آئی تو وہ پیٹ میں تھے۔ ولادت سے پہلے ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ ماں نے بڑی ہمت اور حوصلہ مندی سے پرورش کی۔ گزار اوقات کے لیے برائے نام ایک جائیداد تھی۔ ان حالات نے ان میں تحمل و جفا کشی اور عزم و اعتماد علی نفس کی صفات پیدا کر دیں۔ بچپن میں قرآن مجید حفظ کیا اور زبان تعلیم حاصل کی، پھر ایک دفتر میں داخل ہوئے تاکہ تحریر و انشاء کی مشق حاصل کریں۔ نجابت اور صلاحیت کے آثار بچپن سے نمایاں تھے۔ ان کے چچا بغداد کے واقع نگار تھے اور خلیفہ کی غیر موجودگی میں پرچہ نویسی کرتے تھے اور خبریں بیچتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے یہ تحریر اپنے کمسن بھتیجے کے سپرد کی
کہ وہ ایک معین شخص کو پہنچا دیں۔ انہوں نے اس خیال سے کہ اس میں اہل بغداد کی شکایت اور بہت سے لوگوں کی منجرمی ہوگی، ان کاغذات کو دجلہ میں ڈال دیا۔ جب وہ دفتر خطوط نویسی کی مشق کرتے تھے تو بہت سی عورتیں جن کے شوہر ہارون رشید کے ساتھ فوج میں باہر گئے ہوئے تھے ان سے خط پڑھواتی اور جواب لکھواتی تھیں۔ وہ خطوط لکھ دیا کرتے تھے لیکن جس مضمون کو شریعت یا تہذیب کے خلاف سمجھتے تھے اس کو نہیں لکھتے تھے۔ تقوی اور طہارت و صلاحیت و نجابت کے انہی آثار کو دیکھ کر ان کے زمانے کے ایک صاحب نظر نے کہا تھا کہ اگر یہ نوجوان زندہ رہا تو اہل زمانہ پر حجت ہوگا۔ علوم دینیہ انہوں نے حدیث کی طرف خصوصی توجہ کی۔ سب سے پہلے قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ سے حدیث کی کتابت کی، پھر 4 برس تک بغداد میں امام حدیث حشیم بن بشیر ابن ابو حازم الوسطی سے استفادہ کرتے رہے۔ اس اثنا میں مشہور ائمہ حدیث عبد الرحمن بن مہدی، ابو بکر بن عیاش وغیرہ سے استفادہ کیا۔ ان کی اپنے مقصد میں مستعدی اور سرگرمی کا اندازہ اس سے ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ بعض دن حدیث سننے کے لیے اتنا سویرے جانے کا ارادہ کرتا کہ میری ماں میرے دامن پکڑ لیتی کہ اتنا تو ٹھہر جاؤ کہ آذان ہو جائے اور کچھ اجالا ہو جائے۔ بغداد سے فارغ ہو کر انہوں نے بصرہ، حجاز، یمن، شام اور جزیرہ کا سفر کیا اور ہر جگہ کے نامور محدثین سے استفادہ کیا۔ 157 ہجری میں حجاز کے پہلے سفر میں ان کی ملاقات امام شافعی سے ہوئی، پھر بغداد میں دوبارہ ملاقات ہوئی جبکہ وہ اپنے اصول اور اپنے فقہ بہت کچھ مدون کر چکے تھے۔ امام احمد اس وقت پختہ کار ہو چکے تھے۔ امام شافعی احادیث کی صحت و سقم کے بارے میں اکثر ان پر اعتماد کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اگر تم محدثین کے یہاں ان کے بڑے متعارف اور قدرداں تھے۔ بغداد سے جاتے ہوئے انہوں نے فرمایا خرجت من بغداد وما خلفت بها اتقی و فقی من ابن حنبل، میں بغداد چھوڑ کر جا رہا ہوں اس حالت میں کہ وہاں احمد بن حنبل سے بڑھ کر نہ کوئی متقی ہے نہ کوئی فقی۔ 40 سال کی عمر میں غالباً 204 ہجری میں انہوں نے حدیث کا درس دینا شروع کیا۔ یہ بھی ان کا کمال اتباع سنت تھا کہ انہوں نے عمر کے 40ویں سال جو سنن نبوت ہے اشاعت شروع کی۔ ابتدائی سے ان کے درس میں طالبین و سامعین کا ازدحام ہوتا تھا۔ بعض راویوں کا بیان ہے کہ ان کے درس کے سامعین کی تعداد 5-5 ہزار ہوتی تھی، جن میں سے 500 صرف لکھنے والے ہوتے تھے۔ ان کے درس کی مجلسیں بڑی باوقار اور سنجیدہ ہوتی تھیں۔ کوئی وہاں تفریح کی بات، غیر سنجیدہ حرکت جو حدیث کے وقار کے خلاف نہیں کر سکتا تھا۔ غرباء کو، امراء کو اور اہل دنیا کو مقابلے میں ترجیح اور اعزاز حاصل تھا۔ علامہ ذہبی امام احمد کے ایک رفیق اور ہمسر کا بیان نقل کرتے ہیں، میں نے غریب آدمی کو جتنا امام احمد کی مجلس درس میں معزز دیکھا کہیں نہیں دیکھا۔ وہ غرباء کی طرف متوجہ رہتے تھے اور امراء سے بے رغبتی اختیار کرتے تھے۔ ان میں حلم و وقار تھا، ان کے مزاج میں عجلت نہ تھی، بڑے متواضع اور منکسر المزاج تھے۔ طمانینت اور وقار ان کے چہرے سے عیاں تھا۔ عصر کے بعد جب درس کے لیے بیٹھے تو جب تک ان سے سوال نہ کیا جائے گفتگو نہ فرماتے تھے۔ ان کی زندگی ائمہ سلف کی طرح فقر و زہد اور توکل و قناعت کی زندگی تھی اور ان کا یہ فقر اختیاری تھا۔ انہوں نے کبھی خلفاء اور سلاطین وقت کا کوئی عطیہ قبول نہیں کیا۔ ان کے لڑکوں نے کبھی ان سے مسائل پر بات چیت کی تو انہوں نے فرمایا کہ یہ مال حلال ہے، اس سے حج درست ہے، اس کو حرام سمجھ کر نہیں بلکہ احتیاطاً چھوڑتا ہوں۔ وہ محنت کر کے یا اپنے آبائی جائیداد کی آمدنی سے گزارتے تھے یا اس فقر و تنگی کے باوجود بڑے فیاض اور عالی حوصلہ تھے۔ فرماتے تھے اگر ساری دنیا سمٹ کر ایک لقمہ بن جائے اور وہ لقمہ کسی مسلمان کے ہاتھ میں ہو اور وہ مسلمان اس لقمے کو کسی مسلمان بھائی کے منہ میں رکھ دے تو بھی اسراف نہ ہوگا۔